اس کے بعد آ جاتا ہے شرک فی المحبت۔ اب عبادت کے دو جزو ہیں، ایک ہے اطاعت، دوسرا ہے محبت۔ اگر اطاعت محبت کے بغیر کی جا رہی ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ صرف حکم ماننا ہے۔ کئی دفعہ آپ کئی لوگوں کا حکم مانتے ہیں محبت کے بغیر، جیسے کہ فرعون کا حکم اس کی قوم والے مان رہے تھے لیکن ان کے دل میں کوئی محبت نہیں تھی فرعون کے لیے۔ عبادت تب ہوتی ہے اطاعت جب محبت شامل ہو، جب آپ کو بہت محبت ہو اس ہستی سے جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ایک حق یہ ہے کہ اس سے بہت محبت کی جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اشد، شدید ترین محبت کرنے والے ہیں اللہ سے۔ اگر آپ کی جو محبت اللہ سے ہے اس کی برابر ہی کسی اور چیز سے آپ کو محبت ہے تو یہ شرک فی المحبت بن جائے گا۔ اور اگر آپ کو محبت زیادہ ہے اس چیز سے اللہ کی محبت کے مقابلے میں تو پھر شاید لغت میں اس کے لیے کوئی لفظ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کل ان کانا، کہہ دیجئے کہ اگر آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہارے زوج، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار جس کے مندے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، جس کے خراب ہونے کی تمہیں فکر پڑی رہتی ہے، و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تم نے بڑی چاہت سے بنائے ہیں، جو تم نے بڑی دل پسند تعمیر کی ہیں، احب علیکم من اللہ ورسولہ، اگر زیادہ ہیں اللہ کی محبت سے، اس کی رسول کی محبت سے، و جہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ، تو انتظار کرو جب تک اللہ فیصلہ نہیں سنا دیتا۔ تو اب یہاں پہ بات اللہ نے بڑی کیٹیگوریکلی بتا دی کہ 8 محبتیں اللہ نے لسٹ کر دی ہیں، اور انہی چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور بتا دیا ہے کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کرو جب تک میں فیصلہ نہیں سنا دیتا۔ اور یہ نہیں بات ہو رہی کہ نا آپ وہاں بیٹھ کے انتظار کریں، یہ بات اس لہجے میں ہو رہی ہے کہ اپنا منہ ادھر کر کے بیٹھ جاؤ، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ اس لہجے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو اس آیت میں ہمیں شرک فی المحبت بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا کسی شخص کی محبت میں یا کسی چیز کی محبت میں آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو مال سے اگر بہت زیادہ محبت ہے، اگر تو یہ محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر آپ رشوت بھی لیں گے، پھر آپ سود بھی لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو مال کی محبت زیادہ ہے، اللہ سے آپ کو محبت کم ہے، آپ کو اس کے حکم کی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، انسان کہتا ہے کہ میں نے اس کی ہر بات ماننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو خوش کرنا ہے میں نے، کیونکہ مجھے اس سے محبت بڑی ہے۔ اور اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ لیکن اگر آپ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر رشوت بھی لیں گے، سود بھی لیں گے۔ یا اگر آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، ہو سکتا ہے اولاد کو بہتر تعلیم دینے کے لیے آپ چوری چکاری کریں، آپ جھوٹ بول کے پیسے کمائیں، آپ فراڈ کر کے پیسے کمائیں، ان ساری چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن آپ کے دل میں اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی اتنی محبت ہے کہ آپ ان سارے احکامات کو چھوڑ کر ان کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہو گیا شرک فی المحبت۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے، برباد ہو جائے عبد الدینار اور عبد الدرہم، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ۔ نام تو ہو سکتا ہے اس کا ہو عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے کس کا بندہ، کس کا غلام، لیکن دراصل وہ ہے عبد الدینار یا عبد الرحمن، یا آج کے دور میں بات کریں تو عبد الروپیہ یا عبد الڈالر۔ یہ کام سارا اس ڈالر کے لیے ہو رہا ہے، اس روپے کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے بھی اس ڈالر کے لیے، اس روپے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو یہ انسان عبد الرحمن نہیں ہے، چاہے اس کا نام ماں باپ نے عبد الرحمن رکھ دیا ہو، وہ انسان ہے عبد الدینار یا عبد الڈالر۔ تو اس طرح سے بڑا ضروری ہے کہ انسان سوچے کہ کیا میرے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، اور اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، یہ 3 محبتیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ کیا آپ کے دل میں ان محبتوں سے زیادہ کسی اور کی محبت ہے۔ تو اگر تو اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت ہے، اللہ کی محبت کے برابر ہی کسی اور کی محبت ہے، تو وہ آپ کر رہے ہیں شرک فی المحبت۔